کہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت سے پہلے اپنے والد کا بھی اور اپنے چچاؤں کا بھی حق مارا تھا۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کانا دجال تھا، تو یہ کیا واقعتاً نہیں کانا تھا یا اس کا کوئی آنکھ کا مسئلہ تھا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ بات کیوں مشہور ہوئی ہے ہمارے یہاں؟ تو پتہ ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں، دایاں ہاتھ جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، یہ بائیں کے ساتھ جو ہے یہ دائیں کو پکڑا ہوتا تھا اس لیے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے بچپن کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ اس کا بچپنا کیسا گزرا تھا؟ جب بارشیں ہوتی تھی قادیان کے ارد گرد جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا تھا، تو وہ ایک ہی ڈبکی کے اندر جو ہے نا سارے قادیان کا چکر جو ہے وہ لگا لیا کرتے تھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبدالرحمن، نہر اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا تیسرا پروگرام آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں مولانا خواہ رشید بٹ صاحب۔ جزاک اللہ بٹ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، پچھلے پروگرام میں ہم نے بٹ صاحب سے جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا شخصی تعارف جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے اس کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے کچھ چیزوں کو جانا تھا۔ تو بٹ صاحب میں آج چاہوں گا کہ آپ ہمیں مرزا غلام محمد قادیانی کے بچپن کے حوالے سے، کہ اس کی جب زندگی کا آغاز ہوا تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہمیں بتائیں۔ کچھ بڑی مشہور باتیں، چٹکلے مشہور ہیں اس کے بچپنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، تو اس کے بچپن کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ اس کا بچپنا کیسا گزرا تھا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مرزا قادیانی کے حوالے سے جو بچپن کی باتیں ہیں یہ خود اس کے بیٹے نے لکھی ہیں سیرت المہدی کے اندر، اور جو اس کے حالات زندگی پر قادیانیوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر اس کے بیٹے نے یہ لکھا ہے کہ یہ بچپن میں جو ہے چڑیاں پکڑنے کا شوقین تھا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پھائی لگانا، بچی چڑیوں کو پکڑنے کے لیے جو ہے نا پھائی لگائی جاتی ہے، برسات کے موسم میں اکثر جو ہے وہ بچے کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے یہ کیا کرتا تھا، شوقین تھا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک، بلکہ آج بھی گاؤں کے اندر جو ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو کسی جوہڑ کے اندر جو وہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور بچے جو ہیں وہ نہاتے بھی ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے یہ لکھا ہے کہ حضرت صاحب جو تھے نا وہ تیرنے کے بھی شوقین تھے۔ جب بارشیں ہوتی تھی قادیان کے ارد گرد جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا تھا تو وہ ایک ہی ڈبکی کے اندر جو ہے نا سارے قادیان کا چکر جو ہے وہ لگا لیا کرتے تھے۔ تراک آدمی تھا، پانی کے اندر جو ہے وہ تیرنے کی بھی جو ہے اس کو عادت تھی اور شوق تھا اس کو۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ضدی مزاج کا جو ہے نا یہ بچہ تھا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنی والدہ سے جو ہے نا کھانا مانگا۔ اچھا۔ تو والدہ نے کھانا دیا، لیکن یہ ضد میں تھا کہ میں نے یہ چیز نہیں کھانی۔ انہوں نے جو گھر میں میسر تھا وہ چیز دی، نہیں میں نے یہ نہیں کھانی، اور چیز دی، نہیں میں نے یہ بھی نہیں کھانی۔ وہ ضد میں آ چکا تھا، تو والدہ نے اکتا کر یہ کہا جاؤ پھر راکھ کے ساتھ کھا لو جا کر کھانا۔ تو روٹی کے اوپر جو ہے نا راکھ رکھی اور کھانا شروع ہو گیا۔ یہ کسی مرزائی کتاب کا حوالہ ہے؟ جی بالکل، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر، صفحہ نمبر 245 ہے اور حصہ اول ہے، اور جو روایت نمبر وہ بیان کر رہا ہے وہ بھی 245 ہی ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے جیسے بچے جو ہے وہ گھر سے بسا اوقات جو ہے وہ بچوں جیسی چوری بھی کر لیتے ہیں، وہ چینی چرا کے لے گیا، کوئی کھانے کھجوریں اٹھا لی، کوئی بھی کچھ اٹھا لی۔ تو یہ بچپن میں جو ہے نا اس طرح کی بھی حرکت جو ہے وہ کر لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے دوستوں نے کہا کہ بھائی جاؤ گھر سے جو ہے نا وہ میٹھا لے کے آؤ۔ تو اس نے جو ہے نا وہ برتن کے اندر ہاتھ ڈالا اور سفید رنگ کا بورا تھا اور وہ اٹھا لیا، اور راستے میں اس نے جو ہے نا وہ سمجھا کہ یہ میٹھا ہی ہے، اس نے اپنے منہ میں ڈالا اور اس کا سانس رک گیا کیونکہ وہ نمک تھا۔ یہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 244 ہے، حصہ اول جو ہے، وہاں پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اس بچپن میں جو ہے نا اس نے گھر سے جو ہے میٹھا بھی چرایا تھا۔ تو یہ مطلب اس کا بچپن جو ہے وہ بالکل عام نارمل بچوں کی طرح، جیسے بچے جو حرکتیں کیا کرتے ہیں، چوری بھی کر لی، والدین کے ساتھ ضد بھی کر لی، یہ اسی طرح کا اس کا بچپن گزرا ہے۔ کوئی ایسا اس نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ جس کے قابل ذکر ہو کہ لوگ سمجھے بھائی یہ مستقبل کے اندر جا کر
ایک بہت بڑا رہبر بنے گا, کوئی بہت بڑا رہنما بنے گا, کہ جو نبی بن جائے گا, یہ ایسی کوئی مطلب تصور بھی نہیں تھا, نہ ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا بچپن کے اندر. لیکن اگر آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کے دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی, بلکہ بچپن کے اندر بھی ان سے کوئی نہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے کہ جس سے لوگ بھی سمجھتے ہیں یار یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں جا کر جو ہے نا یہ کوئی بڑا نامور شخص بنے گا. بلکہ قرآن مجید میں غالباً اس طرح کی کوئی آیت بھی ہے کہ انہوں نے قوم والوں نے کہا کہ تو ہم میں امیدیں لگایا گیا تھا اس سے پہلے کہ ہم تجھے بڑا علیہ السلام کو کہا تھا کنت فینا مرجوون قبل ھذا, اس دعوے سے پہلے تو ہمیں بڑی امیدیں تھی, تجھ سے وابستہ تھی کہ تو کو ہمارا بڑا رہنما بنے گا, اور تو نے جو ہمارے عقیدے کے اوپر ہی جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دیا, ہمارے عقیدے کو ختم کر دیا تم نے. یعنی اس کا بچپن جو ہے وہ کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہے کہ جس کو بندہ کہے کہ جس سے اشارہ ملتا ہو کہ جی آگے چل کے جو ہے وہ اور کوئی بات ہمیں مزید اس کے بچپنے کے حوالے سے بسا اوقات ایک قمیض پہنتا تھا تو 7 دن تک اس کو پہنی رکھتا تھا. اچھا, اس نے خود جو ہے یہ کہا, اس کے ایک حواری ہے مفتی صادق, اس نے کتاب لکھی ذکر حبیب اس کے حالات زندگی کے اوپر, تو کہتا ہے جی حضرت صاحب نے ہمیں خود بتایا تھا کہ میں ایک دفعہ تھیٹر بھی دیکھنے کے لیے گیا تھا. یعنی موجودہ زمانے کے اندر جیسے سینما ہوتا ہے, فلم دیکھی جاتی ہے, اس زمانے کے اندر تھیٹر ہوا کرتے تھے, تو ایک دفعہ جو ہے وہ تھیٹر بھی دیکھنے کے لیے جو ہے یہ گیا تھا. یعنی اس طرح کی چیزوں کا شوقین بھی تھا. جی بالکل, اس طرح کی چیزوں کا بھی جو ہے وہ یہ شوقین تھا. جب اس کی عمر 16-17 سال ہوئی تو اس کی شادی کر دی گئی تھی. وہ اسی زمانے میں یعنی بالکل نوعمر ہی تھا ابھی, اور اس کی شادی کر دی گئی. پھر اس کے 2 بیٹے جو ہیں اس بیوی سے پیدا ہوئے, پھر اس کو معلق رکھا اس نے. یہ اس کے بیوی بچوں کے حوالے سے تو تفصیلات ہم اس پہ انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے, ناظرین کو اس میں تفصیلاً بتائیں گے. ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کانا دجال تھا, تو یہ کیا واقعتاً کانا تھا یا اس کا کوئی آنکھ کا مسئلہ تھا, کیا وجہ تھی, یہ بات کیوں مشہور ہوئی ہے ہمارے ہاں؟ یہ اصل میں احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو دجال آئے گا نا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, کانا آور شاید اس طرح کے لفظ آتے ہیں. اب جو بھی نبوت کا مدعی اٹھتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق وہ دجال تو ہے. بالکل, امت محمدیہ کے اندر کوئی نیا نبی تو آ نہیں سکتا. دجالون حدیث مبارکہ کے مطابق وہ دجال تو. بس ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اس لفظ دجال سے جو ہے نا وہ اس کو نتھی کر کے جو ہے نا لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ کانا بھی ہے, حالانکہ یہ کانا نہیں تھا. اچھا, تو یہ آنکھیں تو اس کی دونوں جو ہیں وہ ٹھیک تھی لیکن نیم بند رہتی تھیں. یہ اس کے بیٹے نے جو ہے وہ خود سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 77 حصہ دوم اور روایت نمبر جو ہے 404 پر جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا کسی ان کے حواری نے کہا جی تصویر جو ہے وہ آپ کی کھینچنی ہے. اچھا, تو جو کیمرہ مین تھا اس نے کہا جی آپ جو ہے نا ذرا آنکھیں کھولیں, آپ کی تصویر کھینچنی ہے. تو بڑی مشکل سے جو ہے نا انہوں نے بڑا زور لگا کر جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں کھولیں, تو پھر بھی پوری جو ہے وہ نہیں کھل سکی تھی. نیم بند, یہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ نیم بند اس کی آنکھیں جو ہیں وہ رہتی تھیں, جیسے ہمارے ہاں جس کو چنا کہا جاتا ہے, چنا کہا جاتا ہے. اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک تھیں لیکن نیم بند جو ہے وہ رہتی تھیں, کانا نہیں تھا. لیکن اس کو کانا جو ہے وہ اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا ہے کہ دجال, لفظ دجال کی وجہ سے, چونکہ یہ مدعی نبوت تھا اور حدیث مبارکہ کے مطابق ہر مدعی نبوت امت محمدیہ کے اندر جو بھی آئے گا وہ دجال ہی ہے, اور دجال جو سب سے بڑا دجال ہوگا وہ کانا ہے, تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کانا دجال جو ہے یہ مشہور ہو گیا. اچھا خاور صاحب, یہ اس کے بچپن کے آپ نے واقعات بتائے, تو ایک بات اور بڑی مشہور ہے, کوئی لوگ اکثر سناتے ہیں کہ یہ کوئی حق کھا گیا تھا اپنے خاندان کے لوگوں کا, وہ کوئی پینشن کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی ہے واقعہ کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ جی بالکل, بڑی یہ دلچسپ کہانی ہے. یہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر ہی یہ واقعہ لکھا ہے. میں وہ آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیتا ہوں اور پھر میں خلاصتاً آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے. سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 38 پر اس نے یہ واقعہ لکھا ہے. اسی طرح حصہ اول ہے اور روایت نمبر 49 ہے, اور اسی طرح صفحہ نمبر 118 ہے اور حصہ جو ہے وہ اول ہے اور روایت نمبر 132 ہے. ان 2 جگہوں پر اس نے جو ہے نا یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو یہ واقعہ سنایا, بشیر احمد کو نا,
یعنی مرزے کی بیوی نے مرزے کی جو دوسری بیوی تھی نصرت جہاں بیگم، اس نے یہ واقعہ سنایا اپنے بیٹے کو کہ تمہارے والد صاحب جو ہے نا وہ تمہارے دادا کی پینشن لینے کے لیے جو ہے نا وہ ایک دفعہ گئے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے اس کی شادی کے بعد کا ہے، تقریباً دوسری بیوی ہے یہ جی۔ جب وہ پینشن لینے کے لیے گیا تھا تو اس وقت جو ہے یہ تقریباً 24-25 سال اس کی عمر تھی۔ اچھا، تو اب اگر آپ قادیانیوں سے بات کریں گے نا تو وہ ایسے ظاہر کریں گے کہ جیسے یہ بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم سا بچہ تھا، اور اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ بھائی اس وقت تک اس کی شادی ہو چکی تھی اور 2 بچوں کا باپ تھا یہ، اور 24-25 سال اس کی عمر تھی، اور 700 روپیہ پینشن تھی اس دور میں 700 روپیہ پینشن تھی جو اس کے باپ کا حصہ تھا اور اس کے چچاؤں کا حصہ تھا۔ صحیح۔ اب وہ پینشن لینے کے لیے یہ گیا ہے، اس کے والد نے کہا کہ جا کر پینشن لے آؤ۔ اب وہ پینشن لینے کے لیے گیا، اور 700 روپیہ اس زمانے کا، اس کے بیٹے نے ہی ایک موقع پر جو ہے یہ لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر کہ اس زمانے میں 16 سیر جو گوشت ہے نا وہ 1 روپے کا 16 سیر گوشت جو ہے وہ ملتا تھا۔ تو میں نے اس کو جو ہے وہ جمع تفریق کر کے نا حساب نکالا ہے کہ اگر ہم 1 سیر گوشت جو ہے نا وہ 400 روپے کا لگائیں نا، تو آج کل تو بڑا گوشت ہے 600 روپے کا بھی۔ میں نے جب لگایا تھا حساب اس وقت 400 روپے کا تقریباً جو ہے وہ 500-600 روپے کلو تھا، تو سیر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذرا کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، 800 گرام کا ہوتا ہے یہ، تو 400 روپے کا ہم جو ہے وہ سیر لگا لیں، تو اس اعتبار سے جو 700 روپیہ اس زمانے کا بنتا ہے وہ 44,80,000 روپیہ بنتا ہے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی جو کہ وہ پینشن کے طور پر لینے کے لیے گیا تھا۔ اب قادیانی نے یعنی خود اس کی بیوی نے یہ بات بیان کی کہ جب تیرے والد صاحب پینشن لینے کے لیے گئے تیرے دادے کی، تو مرزا امام دین جو مرزا قادیانی کے چاچے کا بیٹا تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا، وہ بھی پیچھے چلا گیا، دونوں کزن چلے گئے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہاں پر مرزا امام دین کے بارے میں جو نقشہ کھینچتے ہیں نا وہ سارا ملبہ جو ہے وہ مرزا امام دین کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جو 700 روپیہ اس نے گبن کیا تھا۔ اچھا، یعنی موجودہ دور کا 44,80,000 روپیہ۔ کہتے ہیں جی مرزا امام دین جو ہے وہ پرلے درجے کا چور اچکا آدمی تھا، فراڈیا آدمی تھا، اور بڑا گندا بندہ تھا، یعنی جو بھی الفاظ ان کو ملتے ہیں نا وہ سارے کے سارے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ مرزا امام دین جو ہے نا اصل میں اس نے جو ہے نا وہ سارا پیسہ جو ہے نا ادھر ادھر اڑایا تھا۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ مرزا امام دین جو ہے وہ پیچھے چلا گیا، اور وہ حضرت کو جو ہے نا بہلا پھسلا کر جو ہے نا وہ 700 روپیہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر جو ہے وہ خرچ کرتا رہا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک دفعہ ہی حضرت صاحب سے جو ہے نا وہ 700 روپیہ لے لیا اور بھاگ گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ پہلے روپے سے لے کر آخری روپے تک حضرت صاحب ساتھ رہے ہیں، مرزا قادیانی ساتھ رہا ہے۔ اب وہ 700 روپیہ یعنی موجودہ دور کا 44,80,000 روپیہ، اور اگر اسی کو آپ 600 روپے پر لے جائیں تو اور پیسے جو ہے وہ یعنی 50 لاکھ سے اوپر جو اماؤنٹ جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اب یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے ایک بندہ ان میں سے 2 نمبر ہے، سارے الفاظ اس کے اوپر بقول قادیانیوں کے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ 2 نوجوانوں کے پاس، اور ان میں سے ایک بندہ بقول ان کے غلط راستے والا ہو، اب وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ظاہر ہے کسی مسجد میں تو نہیں دی ہوگی، ظاہر ہے کسی مدرسے میں تو نہیں دی ہوگی، مجاہدین کو تو نہیں دی ہوگی، وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی غلط راستے میں عیاشی میں اڑائی ہے۔ اور مرزا صاحب ساتھ تھے، وہ مرزا صاحب جیسے آپ نے بتایا تھے چھڑ بھی جایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہیں عیاشی میں مطلب عجیب معاملات جو ہیں وہ، اب یہ تو ظاہر ہے تفصیل تو یہ بتائیں گے کیونکہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے نا، کہ جس کو انہوں نے نبی مانا ہے اس کے بارے میں دعوی نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو اس کے باپ کا حق تھا، اس کے چاچاؤں کا حق تھا، اور 2 بندوں نے مل کر جو ہے وہ اڑائے ہیں پیسے۔ اب کہتے ہیں جی جب وہ پیسے ختم ہو گئے نا تو مرزا امام دین جو ہے نا وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلا گیا۔ اب کہتے ہیں جی حضرت صاحب جو ہے نا وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ اب یہ ہو کیا گیا ہے۔ اب وہ گھر آئے ہی نہیں، 4 سال تک یہ بندہ گھر میں آیا ہی نہیں، یہ سیالکوٹ چلا گیا، کچہری میں جا کر ملازم ہو گیا۔
اچھا 4 سال کے بعد جو ہے پھر یہ اپنے گھر آیا ہے. یہ صورتحال ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو 700 روپیہ یعنی موجودہ دور کا تقریباً 50 لاکھ کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے. یہ کدھر اڑایا ہے ان لوگوں نے؟ یہ ایک واقعہ ہے جو مرزا قادیانی کے حوالے سے واضح کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے دعوی نبوت سے پہلے بھی جو ہے یہ درست نہیں تھا. اس کا جو چال چلن تھا یہ اچھا نہیں تھا. اب وہ مکھن سے بال کی طرح جو ہے مرزا قادیانی کو نکالتے ہیں اور اس پہ دوسرے اور مرزا امام دین کے اوپر جو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اچھا جیسے خبر صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دعویٰ نبوت سے قبل بھی جو ہے وہ اس کی زندگی کوئی اس طرح کی پاک باز یا کوئی اس کے چال چلن اچھے نہیں تھے، تو اس نے آگے چل کے جیسے کہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا، تو قرآن مجید میں غالباً کوئی اس طرح کی آیت بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا کوہ صفا پر، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ میں تمہارے اندر اتنا عرصہ ٹھہرا ہوں، غالباً وہ لفظ ہیں فقط لبثت فیکم عمر من قبل. ہاں، تو کیا اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھا جائے تو جو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی اور لوگوں نے سب نے گواہی دی کہ وجدنا کا امینم و صادقہ، ہم نے آپ کو امین و صادق پایا ہے، تو مرزا صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی تو پھر جو ہے وہ نبوت سے قبل از زمانہ جو ہے وہ تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی بھی نہیں تھا یہ تو. جی بالکل ایسا ہی ہے جو قرآن مجید کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ جو اصول بیان ہوا ہے. قادیانی لوگ جو ہیں اس کو مرزا قادیانی کی سچائی کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو جی جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو اس وقت مسلمان اس کے خلاف ہوئے ہیں. پہلے سارے مسلمان اس کی حمایت کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے، کوئی آپ جو ہے اس کے حوالے سے بتا دیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو دعویٰ نبوت سے پہلے. اور قرآن نے یہ اصول بنایا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ اس کی حق میں پیش کرتے ہیں. لیکن جب یہ آپ پینشن والا واقعہ آپ پڑھتے ہیں انہی کی کتابوں کے اندر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے حق میں نہیں بلکہ یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے دعوی نبوت سے قبل وہ بالکل صاف ستھری تھی. آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، سچے تھے. لیکن مرزا قادیانی نے دعوی نبوت سے پہلے اپنے والد کا بھی اور اپنے چچاؤں کا بھی حق مارا تھا. تو یہ کیسے بندہ جو ہے یہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو اس کی سچائی کی بجائے اس کی جو ہے وہ پکڑ اور اس کے جھوٹے ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ بات، جو ہے یہ دلیل بنتی ہے. اچھا یہ تھا خاور صاحب اس کی پینشن کے بارے میں واقعہ جو مشہور ہے اور اس کے پیچھے یہ ساری کہانی تھی جو آپ نے ہمیں بتائی ہے. تو جیسے کہ قرآن مجید کے اس اصول سے آپ نے واضح کیا کہ یہ تو اس کے جھوٹے ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو اس کے علاوہ اس کی بچپنے کی زندگی کے کوئی اور مزید واقعات آپ ناظرین کو اگر بتائیں کہ اس کا بچپنا جو ہے وہ کس طرح کا گزرا، کوئی مزید واقعات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل. یہ ایک دفعہ جو ہے ایک اسٹول پر کھڑے ہو کر جو ہے نا کوئی چیز پکڑنے لگا تھا تو وہاں سے گر گیا تھا. دایاں بازو جو ہے نا یہ ٹوٹ گیا تھا. اچھا. تو ساری زندگی جو ہے نا اس کا یہ دایاں بازو جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہا، کمزور ہو گیا تھا. اور اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا یہ برتن پانی والا جو ہے نا اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لے کر جا سکتا تھا. ہمیشہ پانی بائیں ہاتھ کے ساتھ پیتا تھا. لقمہ تو اٹھا سکتا تھا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لیکن پانی جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ پیتا تھا. اور جب یہ نماز پڑھتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں، دائیں ہاتھ جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، یہ بائیں کے ساتھ جو ہے یہ دائیں کو پکڑا ہوتا تھا اس نے. اس کا کوئی ریفرنس؟ جی بالکل. اس کا ریفرنس جو ہے یہ سیرت المہدی کتاب ہے اس کے بیٹے کی، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 198 ہے، حصہ اول ہے. تو وہاں پر آپ کو جو ہے اس کے بازو کے ٹوٹنے کا جو ہے یہ مسئلہ جو ہے اور وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے نماز کے اندر جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں کو پکڑا کرتا تھا. وہاں پر آپ کو یہ بات مل جائے گی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اس کے بیٹے نے یہ بات بھی لکھی ہے سیرت المہدی کے اندر ہی حصہ 2 میں صفحہ نمبر 25 پر کہ مرزا قادیانی کی زبان کے اندر لکنت بھی تھی. اچھا. لکنت بھی تھی یعنی یہ جس کو ہم اپنی زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں تھتھا تھا، یہ تھتھا بھی تھا. تو یہ مطلب اس کی اچھا یہ اس کو پھر بیماریاں بھی مختلف جو ہے نا وہ کافی لگی ہوئی تھیں. بیماریوں کے حوالے سے انشاءاللہ جو تفصیلی الگ گفتگو کریں گے.
لیکن اس کو بیماریاں بھی جو ہیں وہ کافی لگی ہوئی تھیں. یعنی کوئی اس کا نہ تو اس کا کوئی کردار ایسا تھا جو کہ نبیوں والا ہو، نہ ہی کوئی اس کے اعمال ایسے تھے جس سے پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نبی بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی صحت ایسی تھی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے نا کہ نبی ہے. کیونکہ نبی تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، مثالی شخصیت ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا مثالی شخص نہیں تھا، یہ بالکل عام نارمل انسانوں کی طرح جو ہے اس نے وقت گزارا ہے، اور بالکل عام انسانوں کی طرح ہی یہ مطلب بچپن کے اندر یہ چوری بھی کر لیتا تھا، ضدی مزاج بھی تھا. جب یہ جوان ہوا ہے تو جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں، یہ اس طرح کا بھی کام اس نے وہ کیا. حوالہ جات آپ کے سامنے مثالی کی بجائے بلکہ یہ تو نقائص اس کے اندر جو ہے وہ مثالی بندہ نہیں تھا یہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں جانا کہ مرزا قادیانی کا بچپن کس طرح سے گزرا، اور اس کے لڑکپن کے حوالے سے بالخصوص جو وہ پینشن کا واقعہ بٹ صاحب نے ہمیں بتایا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.